بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ الفیل. فیل کا مطلب کیا ہے؟ ہاتھی. اب ہم جو بھی پوچھیں گے آپ لوگوں کو پہلے ہی پتا ہوگا ماشاءاللہ. سورۃ الفیل، فیل کا مطلب ہوتا ہے ہاتھی. 105 نمبر کی سورہ ہے، 5 آیتیں، مختصر ترین صورتوں میں سے ہے اور 1 رکوع پر مشتمل ہے. اچھا، یہ جو اس سے پچھلی سورہ ہے نا، کون سی سورہ تھی اس سے پہلے؟ سورۃ الہمزہ. وہاں سے لگاتار اب جو 10 صورتیں، اب اینڈ کی جو 10 صورتیں نا، پوری نبی کی سیرت پر ہے. ٹھیک ہے، ساری سیرت پر. اس کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا تاریخی پس منظر ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس سال پیدا ہوئے ہیں اسے عام الفیل کہا جاتا ہے. یعنی فیل یعنی ہاتھی، سال یعنی ہاتھی والوں کا سال. جیسے عربوں میں یہ رواج ہوا کرتا تھا کہ جب کوئی بڑا واقعہ کسی سال گزر جاتا تھا، اس سال کو اسی کا نام دے دیتے تھے. جیسے عام الحزن ہے، عام الفیل ہے. تو عام الحزن جیسے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور ابو طالب کے انتقال کا جو واقعہ ہے 10 نبوی میں جو ہو گیا تھا، تو اس کو کیا کہا گیا؟ عام الحزن، غم کا سال. اسی طرح سے جس میں ابرہہ یہ ہاتھی والوں کا واقعہ ہوا، اس کو عام الفیل کہہ دیا گیا. تو یہ ایک پہچان ہو جاتی ہے کہ ہم نے اس سال میں وہ ہاتھی آئے تھے اور اس طریقے سے یہ واقعہ گزرا تھا، تو اس کو عام الفیل. اور 2 روایتیں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا تو اسی دن پیدا، روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 50 دن بعد اس واقعے کے پیدا ہوئے. اور زیادہ جو متفق علیہ روایت ہے وہ یہ ہے کہ 50 دن بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے. اب جب اتنا بڑا واقعہ ہاتھی والوں کا بھی ہم دیکھیں گے، آپ لوگ پہلے ہی دیکھ چکے ہیں، تو جو بھی واقعہ بھی ہم دیکھیں گے وہ بہت بڑا، اب ایک لینڈ مارک ٹائپ کا واقعہ ہو گیا تھا. تو اس واقعے کو لوگوں نے بہت زیادہ یاد رکھا ہوا تھا. اور 50 دن کوئی بڑی مدت نہیں ہے، اب یہ تو 2 مہینے بھی نہیں ہوئے ہیں. تو وہ واقعہ بالکل بہت اچھی طرح سے لوگوں کے ذہنوں میں تازہ ہے، ایک دم فریش ہے. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ پہلے ہم لفظی ترجمہ کریں گے، دین ول گو ٹو ڈیٹیل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام کے ساتھ، الرحمن جو بڑا مہربان، الرحیم بار بار رحم فرمانے والا ہے. الم ترى کیف فعل ربک باصحاب الفیل. کیا لم نہیں، تا تم نے، را دیکھا، کیا نہیں آپ نے دیکھا، کیفا کیسا، فعلا کیا، فعلا مطلب ٹو ڈو کرنا، کیا نہیں تم نے دیکھا، کیفا کیسا، فعلا یا رب کا آپ کے رب نے، ربو رب کا آپ کے رب نے، بھی ساتھ، اصحاب ساتھیوں یا والوں، الفیل فیل والوں کے ساتھ، ہاتھی والوں کے ساتھ، یا اصحاب الفیل ہاتھی کے ساتھیوں کے ساتھ. کیا نہیں تم نے دیکھا، کیسے کیا آپ کے رب نے اصحاب الفیل یعنی ہاتھی والوں کے ساتھ. اور ابھی جیسے ہم نے دیکھ لیا، تورا کا مطلب دیکھنا، مطلب ہاں عقل کی آنکھوں سے دیکھو، غور کرو ذرا اس بات پر کہ اللہ رب العزت نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا. الم یجعل کیدہم فی تضلیل. کیا لم نہیں، یا اس نے جعلا بنا دیا، کیا نہیں اس نے بنایا، کیدہم قیدا چال کو، ہم ان کی چال کو، یعنی ہاتھی والوں کی چال کو. ہم کی ضمیر جو ہے اصحاب الفیل کی طرف ہے. ہاتھی والوں کی چال کو فی تضلیل، فی میں دعا لام لام، دولال دعا لام لام اس کے لیٹر ہے. دلال کا مطلب ہم نے پڑھا تھا، دلالہ کا گمراہ ہو جانا، گم ہو جانا. ہم پڑھتے ہیں نا کہ گم ہو گئے ان کے بت، دلہ ہے نا، وہ ورڈ پڑھتے ہیں. تو گم ہو جانا یا ہلاک ہو جانا، ختم ہو جانا، ضائع ہو جانا. کیا نہیں لم، کیا نہیں، یا وہ اس نے جعلا بنا دیا، کیدہم ان کی چال کو، فی تدلیل اکارت کر دیا، بیکار کر دیا، یعنی ضائع کر دیا ان کی چال کو پورا کا پورا. یعنی اتنی زبردست پلاننگ، جو پلاننگ ہونا نہیں چال مطلب پلاننگ، دا پلاننگ آف ابراہ. وہ جو شخص تھا اس کی چال کو انہوں نے کیسے، اللہ رب العزت نے کیسے کیا کر دیا، بیکار کر دیا، ضائع کر دیا. مطلب اس کی ساری محنت کو اکارت اور تباہ برباد کر دیا. کتنی محنت کر کے آیا تھا، ابھی ہم دیکھیں گے کہ کیا محنت وہ کر کے آیا تھا. وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، اور ارسلہ بھیجا، علیہم ان پر، یعنی ان کن پر، اصحاب الفیل پر. یہ ہم کی ضمیر بھی اصحاب الفیل کی طرف جا رہی ہے. اور بھیجا ان پر کیا، طیرن، طیرن یعنی پرندے. اور پرندے بھی کیسے، ابابیل، جھنڈ کے جھنڈ میں پرندے. ایک دو پرندہ نہیں تھا بلکہ پورے کے پورے، حمزہ با لام،
ابل ابل پڑنا، یعنی جیسے کوئی چیز ابل پڑی اور بہت زیادہ کثرت میں آ گئی تو حمزہ با لام اس کے روٹ لیٹر ہیں. طیرن ابابیل بہت زیادہ کثرت سے تعداد میں پرندوں کا جھنڈ بھیج دیا. ترمیہم بحجارۃ من سجیل. ترمیہم ہجارہ فیمیل ورڈ ہے اسی لیے تا کا ترجمہ وہ ہو جائے گا. تا وہ رما، رمی کرنا مطلب پھینکنا، سٹوننگ کرنا. رمی تا وہ رمی پھینکا ہم ان کو جو پھینکتے تھے ہم ان پر بحجارتن پتھروں کو. ہجارہ پتھر، ہا جیم را حجر اس کے روٹ لیٹر ہے. وہ پھینکتے تھے ان پر پتھروں کو. ان پر کن پر؟ اصحاب الفیل پر وہ پتھروں کو پھینکتے تھے. کون؟ طیرن ابابیل. ہاں یہ جو پرندوں کے جھنڈ تھے وہ ان پر پتھروں کو پھینکتے تھے. من سجیل، من سے سجیل پکے ہوئے کنکر، پکے ہوئے پتھر، یعنی جس کو ہم کہتے ہیں نا سنگے گل. سجیل جو ہے نا یہ ہبریو زبان کا ورڈ ہے. سجیل کہا جاتا ہے سنگے گل کو، یعنی کہ جب بارش کے قطرے ریت پر پڑتے ہیں یا مٹی پر پڑتے ہیں، سوکھی مٹی پر، اور وہ سوکھی مٹی جب ایک بوند وہ کیا کرتی ہے، وہ جذب کرتی ہے تو وہ کیسا بن جاتا ہے، ایک لمپ شیپ بن جاتا ہے، وہ ایک تھوڑا سا کلاٹ جیسا ہو جاتا ہے. اب وہ جو پلاٹ ہے اس کے اوپر سخت کراری دھوپ پڑے گی تو وہ پک جاتا ہے، تو وہ پکا ہوا پتھر کہلاتا ہے سجیل یعنی سنگے گل. تو کیا ہوا، ان طیرن ابابیل یعنی ان پرندوں کے جھنڈوں نے کیا کیا، پھینکا ان سب پر، اصحاب الفیل پر پتھروں کو، من سجیل پکے ہوئے پتھروں میں سے پتھروں کو انہوں نے پھینکا. اور کیا کیا، فجعلہم کعصف مأکول، پھر جعلا بنا دیا ہم ان سب کو، کن کو، ان اصحاب الفیل کو، کا جیسے کہ عصف بھوسا، معقول اکلا، اکلا مطلب کوئی چیز کھانا، عقل کرنا، اور معقول ایسے فائل مفعول پیٹرن پر، فائل مطلب کرنے والا، مفعول یعنی جس پر کیا گیا، تو جیسے بھوسا کھا لیا گیا ہو، یعنی ایک ہے کھانے والا آکل، اکلا کھانے والا آکل، لیکن جس کو کھا لیا گیا وہ معقول. ٹھیک ہے. مشروب کس کو کہا جاتا ہے، جس کو پی لیا گیا. شارب پینے والا، مشروب جس کو پی لیا گیا، آکل کھانے والا، معقول جس کو کھا لیا گیا. تو ایسا بھوسا جسے کھا لیا گیا ہو ویسے کھائے ہوئے بھوسے کی طرح ان سارے لوگوں کو کر دیا. اب اس کا تھوڑا سا پس منظر ہم دیکھتے ہیں. واقعہ یہ ہوا تھا کہ عرب میں جو ہم جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے خانہ کعبہ کی جو تعظیم اور جو تقدس تھا، جس نے بھی اس سے اپنا آپ کو جوڑا، اللہ نے اس کے سٹیٹس کو بلند کر دیا. اب وہ چاہے کافر ہی کیوں نہ ہو، چاہے مشرک ہی کیوں نہ ہو. جب مشرکوں نے اس کی متولی، اس کی مطلب وہ دیکھ ریکھ کو اپنے ہاتھوں میں لے لیا تو اللہ نے ان کو بھی کیا دے دی، حفاظت ان کی کر دی. اللہ رب العزت نے عرب کے اس ماحول میں جس میں لوٹ کھسوٹ ہوتی ہے، جس ماحول میں لوگ کیا کرتے ہیں، ایک دوسرے کا مال غصب کر لیتے ہیں، تجارتی قافلے لوٹ لیا کرتے ہیں، چونکہ یہ لوگ عرب میں کعبے کے متولی ہیں، کعبے کے مجاور ہے، دیکھ ریکھ کرنے والے ہیں، تو ایک ان کو پروٹیکشن ملی ہوئی ہے. کس بات کی پروٹیکشن، کہ یہ تو کعبے کے دیکھ ریکھ کرنے والے ہیں اور ہم تو حج کرنے وہاں پر جاتے ہیں، تو کیسے ہم ان لوگوں کو نقصان پہنچاتے ہیں جو ہماری مہمان نوازی کرتے ہیں، جو ہم جب پہنچتے ہیں وہاں پر تو کیا کرتے ہیں، ہمارے لیے رفادہ اور سکایا کا کام کرتے ہیں، پانی پلاتے ہیں، کھانا کھلاتے ہیں. تو ایسے لوگوں کو ہم کیا کر سکتے ہیں، ٹچ نہیں کر سکتے، ہم ایسے لوگوں کو نقصان نہیں پہنچا سکتے جو ہمارے کعبے کا کیا کرتے ہیں، دیکھ بھال کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اب ایسا ہوتا تھا کہ جب حج کے لیے لوگ بیت اللہ آیا کرتے تھے تو بیت اللہ جیسے کہ ایگزامپل ماشاءاللہ بہت زبردست تھا کہ جیسے کہ شادی کا موقع ہوتا ہے، شادی کے ہال ہوتا ہے، کام تو شادی کا چل رہا ہے کہ بھائی دو لوگوں کا نکاح ہو رہا ہے، لیکن اطراف میں بہت سارے لوگ اس سے بینیفٹ اٹھا رہے ہیں کہ اس پہ بلونز والے بھی آ گئے، کوئی کچھ بیچنے بھی آ گیا، باہر لوگوں نے ریڑیاں لگا لی، اور جس کی وجہ کوئی چپل کوبلرز بھی آ گئے، موچی آ گئے کہ بھائی جس کی چپلیں ٹوٹتی رہیں گی، لڑکیاں نکلتی رہیں گی اور وہ سلواتی رہیں گی. تو کیا ہو رہا ہے، کام تو کچھ اور ہو رہا ہے لیکن اس کے ذریعے سے بہت سارے لوگ کیا پا رہے ہیں، ہاں بہت ان کے لیے فائنینشیل ہیلپ بھی ہو رہی ہے اور ان کا بھی بہت سارا کام نکل جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو وہ اپنی لائیولی بھی کما لیتے ہیں. تو ایسا ہوتا تھا کہ جب کعبے میں لوگ حج کرنے کے لیے، عمرہ کرنے کے لیے آتے تھے تو لوگ اپنا تجارتی سامان بھی لے آتے تھے. ٹھیک ہے. اور بہت سارے لوگ ایسے، وہ لوگ جو خود حج کرنے کے لیے، عمرہ کرنے کے لیے آتے تھے وہ بھی لاتے تھے، کعبے کے اطراف رہنے والے وہ بھی اپنا سامان بیچ دیا کرتے تھے.
اور امپورٹ ایکسپورٹ ہو جایا کرتا تھا. یعنی الگ الگ جگہ سے کوئی آ رہا ہے یمن سے, کوئی آ رہا ہے حبس سے, تو اتنے سارے باہر کی چیزیں یہاں پر آ رہی ہیں اور یہاں کی چیزیں باہر جا رہی ہیں, تو یہاں والوں کے لیے بھی فائدہ, وہاں والوں کے لیے بھی فائدہ. تو اس سے کیا ہو رہی تھی, کعبے کی اکنامی بڑی مضبوط ہو رہی تھی. یعنی کہ سارے ملکوں سے اطراف کے لوگ آتے ہیں, اپنا سامان بیچتے ہیں, یہاں سے خریدتے ہیں, ان کو بھی فائدہ, ان کو بھی فائدہ, اور یہ لوگ جو ہیں اپنا مال بیچ کر اپنی جو معیشت ہے اس کو مضبوط کر رہے تھے. اب یہ جو چیز تھی, ایک شخص تھا یمن کا, ایک گورنر تھا, اس کے انڈر جو تھا شخص ابرہا نامی, اس کو یہ ایسا فیل ہوا کہ کیوں نہ ہم بھی اپنی اکنامی مضبوط کریں, ہم بھی اپنی معاشی جو حالات ہے اس کو سدھارے اور ہم بھی مال کمائیں. تو ہم ایسا کرتے ہیں, جیسے انہوں نے کعبہ بنا رکھا ہے, ہم بھی ایک کیا کرتے ہیں, کلیسا بنا لیتے ہیں, اور اس کلیسا کے لوگ اطراف میں آئیں گے, طواف کریں گے, تو جو لوگ وہاں پر کانسنٹریٹ ہوتے تھے, وہاں پہ جو لوگ اپنے تجارتی قافلے لاتے تھے, وہ اب یہاں پر لے آئیں, اور ہمیں بھی ایسے ہی فائدے ہو, ہم بھی, ہمارا بھی نام ایسے ہو, اور ویسے عزتیں اور بڑھ جائیں گی کہ ہم تو کیا ہیں, کلیسا کے رکھوالے ہیں, ہم کلیسا کے مجاور ہیں. تو ایک عزت الگ ہو رہی ہے, مال الگ کمایا جا رہا ہے. تو یہ اس کے دماغ میں سیاسی پوائنٹ چل رہا تھا, ٹھیک ہے. وہ اپنے ذہن میں یہ سوچ رہا تھا کہ میں کسی طرح سے مال بنا لوں. اب اس نے کیا کیا کہ اپنے وہاں پر ایک بہت بڑا سا کلیسا بنا لیا, ایک چرچ بنا لیا, کیونکہ وہ خود کیا تھا, عیسائی مذہب کا ماننے والا تھا, ٹھیک ہے, رومن امپائر کے انڈر وہ آتا تھا. تو اس نے کیا کیا تھا کہ اپنے لیے ایک کلیسا بنا لیا, چرچ بنا لیا, اور پھر کیا کیا, اس نے چاہا کہ سارے لوگ اپنا جو ذہن ہے اس طرف مرکوز کر لیں, اور سارے لوگ یہاں پر آ کر طواف کرنا شروع کریں. تو اس نے یہ بنا لیا, اور لوگوں میں یہ چرچا عام ہو گیا کہ ایسے ایسے اس کی نیت یہ ہے کہ وہ جو کعبے کی طرف آنے والے لوگ ہیں وہ اس طرف مڑ جائیں, اور ان کو وہ معاشی طور پر فائدہ ہونے لگے. تو وہ ایک طریقے سے کعبے والے کر تو رہے تھے کعبے کی رکھوالی, لیکن ان کا بھی جو ذہن تھا مال کی طرف تو تھا ہی نا, کہ ہمارا مال جو ہوگا وہ پورا ادھر شفٹ ہو جائے گا, ہماری مالداریاں کم ہو جائیں گی, ہماری عزتیں کیا ہوں گی, کم ہو جائیں گی, اور لوگ جو ہوں گے پھر اس طرف کیا ہوں گے, ان کے ذہن اس طرف مرکوز ہو جائیں گے. تو ان لوگوں نے جب کیا, تو یہاں سے عرب کا ایک شخص گیا, اور وہاں پر جا کر, کہیں پر آتا ہے بہت سارے شخص تھے اور سارا قافلہ مل کر گئے تھے, کہیں پر آتا ہے کہ ایک شخص گیا اور جا کر اس کلیسا میں رفع حاجت کر دی. اب وہ جو شخص تھا جو کلیسا, جس نے کلیسا بنایا تھا, ابرہا, تو اس نے کیا کیا کہ اس کو طیش آ گیا, غصہ آ گیا کہ ایک تو تم آئے نہیں ہمارے وہاں پر کعبے کا طواف کرنے, اور اس کے اندر گندگی اور پھیلا کر چلے گئے ہو. تو کیا کیا اس نے, کہا اب میں نا ان کی جڑ ہی ختم کرتا ہوں, یہ جس کی وجہ سے کیا کر رہے ہیں, اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے ہیں, میں ان کا اس کو ہی ختم کر دوں گا, کعبے کو ہی ختم کر دوں گا. تو وہ اپنا پورا 12,000 کا لشکر لے کر چلا, ہاتھیوں سمیت لے کر چلا تھا. جیسا کہ ہم لوگ سن چکے ہیں کہ چونکہ وہ ہاتھی لے کر آیا تھا, اور اربوں میں جنرلی جو لڑائیاں ہوتی تھی اونٹ اور گھوڑوں کے ذریعے سے ہوتی تھی, تو وہ حیت میں بہت بڑا ہوتا ہے ہاتھی, اور اتنا بڑا جانور وہ جنرلی فیس نہیں کرتے تھے وہ لوگ. تو ان لوگوں نے کے دلوں میں بھی کچھ نہ کچھ تھوڑا سا خوف اور وہم آ گیا کہ کیا ہوگا, کہ ہم اگر ان سے بھیڑیں گے تو کیا ہو جائے گا, ہم ختم کر دیے جائیں گے, تو ہم ہاتھی والوں سے لڑیں گے نہیں. اب یہ جو تھا راستے میں بہت لمبا سفر تھا, یہ سارا جو لوگوں سے کسی کو مار رہا ہے, کسی کو توڑ رہا ہے, کسی کا کوئی چیز غضب کرتا آ رہا ہے, کسی کے جانور لوٹ لیے, کسی کے اوپر حملہ کر دیا, کوئی قافلے کو ڈرا دیا, دھمکا دیا, تاکہ لوگ اس کے رعب کی وجہ سے اس کو روکے نہیں راستے میں, اور اس کو پورا سفر طے کرنے دے. اس طریقے سے اس نے کیا کیا, اپنا دھوس جماتے ہوئے کعبے تک پہنچ گیا, مطلب کعبے کے بہت قریب تک پہنچ گیا. اب ایسا ہوا کہ اس نے جب یہ سارا لوٹ کھسوٹ مچائی سارے راستے بھر میں, تو اس نے جو ابو طالب ہے ان کے اونٹ بھی لے لیے تھے. اب اونٹ کتنے تھے, ہاں جی, ہم نے کیا کہا, ابو طالب کہہ دیا, سوری. عبد المطلب ہے کون, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا, ٹھیک ہے, گرینڈ فادر. تو عبد المطلب کے اس نے کیا لے لیے, اونٹ لے لیے. اب عبد المطلب جو تھے انہوں نے, اب اس نے کیا کیا کہ ان سے تھوڑا, جب اس کے اونٹ ضبط کر لیے, ان کے عبد المطلب کے اونٹ ضبط کر لیے اس نے, ابرہا نے, تو ان کو تھوڑا سا کیا ہوا کہ میں اپنے اونٹوں کا مطالبہ کر لوں اور جا کے اس کو مانگ کر آ جاؤں. تو یہ جو تھا, اب چونکہ وہ جانتا تھا کہ عبد المطلب جو ہیں کعبے کے مین ہیڈ ہیں,
اس کی دیکھ بھال کرنے والے ہیں، تو اس نے ان کو وہ پروٹوکول دیا جو کہ ایک سردار کو دینا چاہیے. مسند پہ بٹھایا اور آرام سے مطلب کہ ان کے لیے انتظامات بھی کیے اور اچھی طرح سے ان سے بات کی. اب بات کرتے میں عبد المطلب نے کہا کہ مجھے میرے اونٹ لوٹا دو. تو اس کو جو تھا ابراہا کو سمجھ نہیں آ رہا تھا پہلے کہ بھائی یہ کیا بات کر رہے ہیں، یہ کعبے کے بارے میں کچھ بولتے کیوں نہیں. تو انہوں نے کچھ کہا ہی نہیں کعبے کے بارے میں. اور پھر جب اس نے ابراہا نے مطلب کہا کہ تم کیوں اونٹوں کے بارے میں سوال کر رہے ہو، کہا اونٹ میری جاگیر ہے، میں تو اس کے بارے میں پوچھوں گا. کعبہ اللہ کی چیز ہے، اللہ کی پراپرٹی ہے، وہ اس کی دیکھ بھال خود کرے گا. میں جس کا مالک ہوں میں تو اس کا سوال کروں گا، تو تم میرے اونٹ مجھے لوٹا دو. تو ابراہ کہتا ہے میں تو تمہیں کچھ اور ہی سمجھا تھا، تم تو بالکل ہی کیا نکلے، کمتر نکلے. تمہارا تو کوئی میرے اس میں سے جو پورا ایک امیج بنی ہوئی تھی کہ بھائی عبد المطلب ہوں گے کعبے کے متولی، تو وہ کیسی پرسنالٹی ہوگی، اور وہ آئیں گے اور مجھ سے لڑیں گے اور یہ کریں گے اور وہ کریں گے. تم نے تو بالکل ہی میرا وہ جو بنا بنایا محل تھا تمہارے بارے میں، وہ سارا میرے ذہن میں گر گیا، اور تم تو کچھ بھی نہیں نکلے. اور عبد المطلب جو تھے اپنا اونٹوں کا مطالبہ کر کے چلے گئے اور سارے لوگوں کو کہہ دیا کہ ہم کیا کریں گے، پہاڑوں میں پناہ لیں گے، یہ اللہ کا گھر ہے، وہ اس کی دیکھ بھال خود کرے گا. اب عبد المطلب لے کر چلے گئے سارے لوگوں کو پہاڑوں میں، اور جن جن لوگوں نے پناہ لینی تھی سارے لوگ پہاڑوں میں جا کر چھپ گئے. اب ایسا ہوا کہ جب یہ اپنے اونٹوں کے ساتھ آیا تھا تو اونٹ بہت سارے تھے، اور لیکن ایک اونٹ جس کے اوپر خود یہ سوار تھا، ٹھیک ہے، تو اس اونٹ کو سوری اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہاں، تو اونٹ جو سوری ہاتھی 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 ہاں، اونٹ کا مطالبہ عبد المطلب نے کر دیا. اب یہ جو ہاتھی لے کر آیا تھا ابراہا نے اپنے اونٹوں کو سوری اللہ اکبر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ہاتھی 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 تو ہاتھی کا جو تھا نا، اس نے رخ کیا کعبے کی جانب. اب وہ کعبے کی جانب جب بڑھتا تھا تو اونٹ کیا کرتا تھا، بیٹھ کے اڑ جاتا تھا. اللہ، ہم کیا کہہ جا رہے ہیں بار بار. ایسا لگ رہا ہے کہ ہم ابھی ڈیمو دینے کھڑے ہوئے ہیں، ٹیچر سمجھا کے بیٹھ گئے. اللہ اکبر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب تھوڑا کنسنٹریشن سے بولتے ہیں. ہاں جی، تو اونٹ ہی بار بار نکل رہا، اور پھر وہ صحرا کا منظر دماغ میں آ رہا ہے نا، اور صحرا کا منظر جب ذہن میں رہتا ہے نا تو اونٹ ہی دکھائی دیتا ہے. تو ابراہا جو تھا اپنا ہاتھی لے کر آگے بڑھ رہا تھا، آگے بڑھنے کی کوشش ایکچولی کر رہا تھا، بڑھ بھی نہیں پا رہا تھا کیونکہ جو اس کا جو ہاتھی تھا، ہاں، وہ ان کو دے دیا، اس نے دے دیا جب مطالبہ، کیونکہ اس کو ایسا لگا کہ بھائی یہ تو کچھ مطلب میں تو ان کو جانے دو، ٹھیک ہے. تو اس نے کہا کہ میں تو اب اس کو ڈھا کر ہی رہوں گا کعبے کو. اور اس نے کیا کیا، اپنے ہاتھی کو آگے بڑھانا چاہا. تو ہاتھی کا جو نام تھا محمود، وہ جو محمود تھا وہ کیا ہوا، وہ بیٹھ گیا اور جم گیا. جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں نا فیویکول والا ایڈ، ویسے وہ جم گیا بالکل اور ہلنے کو تیار نہیں. تو یہ کیا کرتا ہے، اس کو اٹھاتا ہے اور اٹھانے کے بعد آگے بڑھاتا ہے تو وہ آگے نہیں بڑھتا، پھر اس کو اس طرف دائیں موڑتا ہے تو ادھر چل پڑتا ہے، بائیں موڑتا ہے ادھر چل پڑتا ہے، پیچھے موڑتا ہے ادھر چل پڑتا ہے. ایک ہی ڈائریکشن میں نہیں جا رہا تھا، وہ ڈائریکشن تھا کعبے کا، باقی سارے ڈائریکشن میں وہ جانے کو تیار تھا. یعنی اللہ رب العزت دیکھیں جب کام لینے پر آتے ہیں تو جانوروں سے بھی کام لے لیتے ہیں. اب وہ جو تھا آگے ہی نہیں بڑھنے کو تیار، آگے ہی نہیں بڑھنے کو تیار. اب جب اتنا زیادہ ویٹ کرتے کرتے تھک گئے تو اتنے میں وہ خود کیا مشاہدہ کرتا ہے، اور سارے ہی لوگوں نے دیکھا، وہ جو غاروں میں پناہ لی پہاڑوں میں ان لوگوں نے بھی دیکھا، اور یہ جو ابراہا تھا اس کے پورے لشکر نے دیکھا کہ ہمارے اوپر اچانک سے اندھیرا ہو گیا. اور وہ اندھیرا کس کا تھا، بادلوں کا نہیں تھا، پورا ایک جھنڈ آ گیا تھا پرندوں کا. پرندے بھی کیسے، چھوٹے چھوٹے بڑے ہاتھ برابر پرندے تھے، اور ان تینوں کے مطلب ان کے ہاتھوں میں، دونوں ہاتھوں میں، دونوں پنجوں میں اور چونچ میں ایک ایک کیا تھا، پتھر تھا. اور وہ پتھر بھی کہا جاتا ہے ایسے پتھر تھے کہ وہ چھوٹے چھوٹے سے کنکر تھے، چنے کے دانے کی برابر، ٹھیک ہے. اور وہ اتنے چھوٹے سے پتھر، اب دیکھیں کوئی چیز اگر وہ چھوٹی بھی ہوتی ہے نا سائز میں، لیکن اگر بہت اونچائی سے گرتی ہے تو بہت زیادہ نقصان کرتی ہے. سائنٹیفکلی تو یہ بات ہو گئی، لیکن اللہ رب العزت نے ان پتھروں کو نامزد کیا تھا. نامزد ان دا سینس کہ یہ پتھر تم کو اس پر گرانا ہے، یہ پتھر پر اس کا نام لکھا ہوا ہے،
मुसव्वमा, हाँ, यानी कि हर पत्थर के ऊपर नाम लिख दिया था कि भाई ये पत्थर इसी को जाके तबाह करेगा। अब वो थी, उनको भी कुछ करना नहीं था, अपने पर वर फड़फड़ाए उन्होंने और पत्थर गिराना, कंकरियां शुरू कर दी। अब आपको पता है ना कि जब वो रॉड होती है, जो लोहे की रॉड होती है, जब आप उसको रेड हॉट करते हैं, पूरा गर्म कर लेते हैं, तो आप कोई भी चीज में जब डालते हैं ना, तो वो सराहियत करती चली जाती है। अब जब ये जो पियर्सिंग होती है, अपने जो नाक हम लोग वो करवाते हैं, छिदवाते हैं, तो उसमें क्या करते हैं, गरम करते हैं ना सुई, और फिर क्या करते हैं, सुई, जैसे पहले जमाने में, अब तो बहुत सारे वो आ गए हैं, जराए आ गए हैं कि बहुत आसानी से हो जाता है, लेकिन क्या करते थे, गरम करते थे, उससे क्या होता था, बहुत आसानी से वो पार हो जाता था। ऐसे ही वो पत्थर जो थे, जिसके सर में गुजरते थे, जैसे ऐसा लग रहा था कि जैसे कि उसके अंदर वो सलाहियत है, जैसे एक रेड हॉट आयरन में होती है, और वो ऊपर से लेकर नीचे तक निकल कर और उसके जिस जिस आज़ा पर लगता, जैसे कि पहले लोग क्या किया करते थे ना, कि अगर किसी को जान लेनी होती थी, तो वो क्या करते थे, गरम लोहा किया, उसको ज़हर में डुबाया, और ज़हर में डुबाने के बाद उसको कत्ल करते थे। अब क्या होगा कि वो कत्ल तो हुआ, और साथ में ज़हर भी जिस जिस आज़ा पे लगा, वो ऑर्गन भी क्या हो जाते थे, बर्बाद और तबाह हो जाते थे। ऐसे ही वो ऑर्गन, जिस जिस ऑर्गन पर लगता चला गया पत्थर, अंदर बॉडी में उतरता गया, और सोचे ना, वो पत्थर इतने बड़े भारी दिमाग को, वो खोपड़ी के पूरे पिंजरे को क्या कर गया, चीर कर उसके अंदर से निकल कर बॉडी के हर पार्ट से गुजरता हुआ नीचे से निकला, और हर बॉडी के ऑर्गन को क्या कर दिया, गला गला के जैसे कि खत्म करता चला गया। जैसे डिफॉर्मिटीज होती है ना, कि कुछ ऑर्गन, जैसे बर्स का मर्ज होता है, उसमें कैसे बदन के आज़ा गल गल के खत्म होते चले जाते हैं, उंगलियां खत्म हो जाती हैं, हाथ खत्म हो जाता है। तो कुछ लोगों के आपने हाथ देखे होंगे, बिल्कुल गोल से होते हैं, आगे से हाथ नहीं होता, सिर्फ पूरा ये पंजा पूरा गायब होता है। ऐसे ही उनके बॉडी के सारे आज़ा ज़ाये होते चले गए। अब ये जो अबरहा था, उसने क्या किया कि मैं तो अपनी जान बचा के भागूं, जो भगदड़ मची है मचने दो, ये मरेंगे, मैं तो क्या करता हूँ, अपनी जान बचाकर भागता हूँ। अब ये जब जान बचाकर भागा, तो अल्लाह ने तो नामजद किए थे ना पत्थर, तो उसके ऊपर भी वो पत्थर गिरे। अब जब वो पत्थर उसके ऊपर गिरे, तो वो जाते जाते अपने मुल्क पहुंचते पहुंचते उसका एक एक बॉडी का ऑर्गन गिरता जा रहा है, हाथ गिर रहा है, नाक गिर रही है, सर गिर रहा है, उसके बाल गिर रहे हैं, कहीं उसका कोई उजू गिर रहा है, और जाते जाते चूजे के मानंद हो गया, छोटा सा चूजा जैसा होता है ना, उतना सा रह गया, और पूरी तरह से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसको हलाक कर दिया। तो यहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस सूरे में बताया है कि जब अल्लाह रब्बुल इज्जत किसी काम के करने पर आता है, उसको बंदों की कतई हाजत नहीं होती। अब जैसे कि काबे के मुतवल्ली बनने वाले मुतवल्ली तो बन रहे हैं, लेकिन देखभाल करने के लिए पीछे हट रहे हैं। यानी क्या चाहिए था उनको, कि हम जब आए हैं, हमने जब इसकी क्या ली है, देखभाल का जिम्मा लिया है, तो अब भी पीछे ना हटते। जिसने जो कोशिशें करनी थी रास्ते में, वो करी, और वो सारे के सारे क्या हो गए, पछाड़ दिया अब्राहा ने उन लोगों को। लेकिन इन लोगों ने तो दावा किया था ना कि हम मुतवल्ली हैं, और फिर भी क्या किया, उससे पीछे हट गए। 2 मिनट के लिए हम रुक जाते हैं। ठीक है, अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से इसका क्या ताल्लुक है सूरे का, कि पहले तो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 50 दिन बाद ही पैदा हो गए, और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यहाँ पर बयान कर दिया कि जिस तरह से अल्लाह अपने काबे की हिफाजत करने पर कुदरत रखता है, उसी दिन, क्योंकि ये सूरह नाजिल कब हो रही है, आमुल फील में नाजिल नहीं हुई है। कब नाजिल हुई है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत के बाद नाजिल हुई है ना। तो अल्लाह ने एक बार रिमाइंड करवाया, जरा याद करो वो वाकया। अब जो तुम जुल्म और सितम तुम करोगे हमारे नबी के साथ, तो यकीनन तुम्हारा रब ही क्या करेगा, उनकी हिफाजत करेगा। तुम्हारा रब ही इस किताब की भी हिफाजत करेगा, जिसने काबे की हिफाजत की थी। और अल्लाह रब्बुल इज्जत को हरगिज तुम्हारी जरूरत नहीं है, क्योंकि तुमने क्या किया, बेवफाई कर दी। अगर अब भी तुम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बेवफाई करोगे, तो अल्लाह को कतई तुम्हारी नहीं जरूरत है। अल्लाह के तुम मोहताज हो, अल्लाह तुम्हारा मोहताज नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनका वाकया बयान करके वो तारीखी पसे मंजर उनके लिए क्या किया, थोड़ा सा रिमाइंड करवाया कि अब क्या हो जाओ, तुम जरा सुधर जाओ, वो तुम उसी रब की क्या करो, पैरवी करो, उसी रब को मानो जिस रब ने क्या किया था,
اس کعبے کی حفاظت کری تھی. یعنی کہ جب کعبے کی بات آئی تھی تب تو تم نے کسی بت کو نہیں پکارا تھا. جب کعبے کے دیکھ بھال کی بات آئی تھی تو تم نے تو نہیں کہا کہ اے لات اے عزا اے منات اے نائلہ کیا کر دو اس کو، اے آصاب کیا کرو اس کو بچا لو. تم نے کسی کو پکارا نہیں پکارا. جب تم نے اس وقت نہیں پکارا تو اب کیوں پکارتے ہو؟ یعنی جب تمہارے لیے بہت مشکل ترین اوقات آتے ہیں تب تمہیں صرف اللہ ہی اللہ یاد آتا ہے، اور جیسے ہی تمہارے لیے مشکل سے آسانیاں آ جاتی ہے تو تم کیا کرتے ہو؟ اس کے ساتھ شرک کرنا شروع کر دیتے ہو. تو ابھی بھی وہی موقع ہے کہ اللہ رب العزت اگر عذاب دے گا تب پھر بھی تم کیا کرو گے؟ پھر تم اپنے رب ہی کو پکارو. مشرک تھے نا وہ. مشرک کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ شرک کرنا، یعنی کہ اللہ کو تو ماننا لیکن ساتھ ساتھ میں دوسرے دیوی دیوتاؤں کو اس لیے ماننا کہ اللہ تک وہ ہمیں پہنچائیں گے. ہم کیا ہیں؟ ہم چھوٹے لوگ ہیں، ہم ناپاک لوگ ہیں، ہم گندے لوگ ہیں، ہم غلیظ لوگ ہیں. ہماری رسائی کیسے اتنے پاک اعلیٰ رب تک ہو سکتی ہے؟ ہم کیسے اس سے کنورزیشن کر سکتے ہیں؟ تو ہمارے لیے کوئی بیچ میں وسیلہ تو ہو جو نیک لوگوں کا ہو اور وہ ہماری بات اللہ تک پہنچائے. اللہ رب العزت نے کہاں فرمایا؟ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 186 میں فرمایا نا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي فَإِنِّي قَرِيبٌ. جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں پھر کہا میں قریب ہوں، بے شک میں قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعان، اور میں جواب دیتا ہوں داعی پکارنے والے کی پکار کی. دعوت ایک بار بھی پکارتا ہے تب بھی میں جواب دیتا ہوں داعی پکارنے والے کی اذا دعان، جب بھی وہ مجھے پکارتا ہے. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي. اب اس کو کیا چاہیے؟ تو کچھ میرا بھی تو پاس رکھے، کچھ میرے بھی تو حکموں کو مانے کہ بس میں ہی اس کے لیے سب کچھ کرتا چلا جاؤں اور یہ بے وفائی پر بے وفائی کرتا چلا جائے اور میرا کچھ حکم نہ مانے. تو اس کو بھی تو چاہیے کہ وہ بھی تو میرے بات پر لبیک کہے اور میری باتوں پر ایمان تو رکھے. پھر کیا کہا اللہ رب العزت نے کہ یہی چیزیں، یہی دعا جو ہے، یہی اللہ سے واسطہ تمہیں کیا کرتا ہے؟ رشد عطا کرتا ہے. لعلکم یرشدون، تاکہ وہ کیا پا جائیں؟ رشد اور ہدایت پا جائیں. یعنی کہ سیدھا راستہ اگر تمہیں پانا ہے تو اللہ رب العزت سے ڈائریکٹ کنیکٹ ہو. تمہیں بیچ میں کسی کو درمیان میں لانے کی ہرگز ضرورت نہیں ہے. تمہارا معاملہ تمہارے رب سے بالکل ڈائریکٹ ہے، چاہے تم کتنے بھی ناپاک، کتنے بھی گندے، کتنے بھی گناہگار ہو. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں ناپاک گندے اور گنہگار بندوں کی نہیں سنتا، بلکہ ان کی تو اور زیادہ سنتا ہوں میں، کیونکہ وہ تو میری رحمت کے اوپر آیا ہے میرے پاس. جو نیک بندہ ہے اس کو تو ایک غرہ بھی ہو سکتا ہے کہ بھائی میں نیک عمل کیا ہے، لیکن جو گناہگار بندہ ہے وہ تو اللہ کی رحمت ہی کے لیے اس کے پاس آیا ہے، رحمت کو ہی سمجھ کر کیا آیا ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوا ہے. تو یہاں پر اللہ نے بتا دیا کہ وہ شرک جو تم نے اس وقت نہیں کیا تھا جبکہ کعبے کو ہم نے کیا کیا تھا؟ اس کی حفاظت کی تھی، تو ویسے ہی آج کے دور میں بھی شرک سے کیا کر جاؤ؟ پرہیز کر جاؤ. ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے. اور کچھ شگفتہ اور کچھ آپ نے اس میں ڈالنا ہے اگر کوئی بات؟ مجھے کتنا سارا تھا میں نے بتایا نہیں، مس نے بتا دی. بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بار اور دیکھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان بار بار رحم فرمانے والا ہے. علم ترا، کیا نہیں تم نے دیکھا، کیا نہیں تم نے عقل کی آنکھوں سے دیکھا، غور کیا، کیفا کیسے کیا آپ کے رب نے اصحاب الفیل کے ساتھ، ہاتھی والوں کے ساتھ. کیا نہیں اس نے بنا دیا ان کی چال کو، مطلب وہ جو پلاننگ کر کے آیا تھا ابرہہ، اس کی چال کو کیا کر دیا؟ غارت، اکارت کر دیا. اس کو کس میں ڈال دیا؟ بیکار، فضول یت میں ڈال دیا. وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ، اور ارسلہ بھیجا، علیہم ان پر، طیرن پرندوں کا، ابابیل جھنڈ، ترمیم وہ رمی پھینک رہے تھے، ہم ان سب پر یعنی اصحاب الفیل پر، بحجارتن پتھروں کو، من سجیل سنگے گل میں سے، چھوٹی چھوٹی پکی ہوئی کنکریوں کے پتھر پھینک رہے تھے. وجعلہم، پھر جعلا بنا دیا، ہم ان کو، کا جیسے کہ عصفن بھوسا، معقول کھایا ہوا بھوسا. چل شگفتہ پر ریپیٹ کیجئے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک. یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک،
نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك نتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ارزقني يتفكر وتدبر بما يتلوه لساني من كتابك والفهم له والمعرفة بمعانيه والنظر في عجائبه والعمل بذلك ما بقيت إنك على كل شيء قدير. اللهم آنس وحشتي في قبري اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وأدخلنا في الجنة بالقرآن. اللهم اغفر لنا بالقرآن اللهم ارحمنا بالقرآن اللهم اهدنا بالقرآن اللهم ارزقنا بالقرآن. اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن وبي قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب اجعل لي مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربي أعوذني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وعذاب جهنم ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم إنا نسألك من فضلك العظيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إني أعوذ بك من ضيق الدنيا وضيق يوم القيامة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بآيات وذكر الحكيم. آمين يا رب العالمين. جزاكم الله خيرا.